لا إله إلا الله 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 أنت المجيب أنت الرقيب أنت السميع لمن يريد أنت القريب على قريب أقل فيه ما الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی ہم سنانے جا رہے ہیں خیانت کی کلی کھل گئی، یعنی کہ اس کا ٹاپک ہے خیانت کی کلی کھل گئی۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے حکومت کے بہت بڑے عہدیدار کے پاس، عہدیدار ہم اس کو کہہ سکتے ہیں آفیسر کے پاس، ایک تھیلی جو تھی وہ بطور امانت کے طور پر رکھوائی اور بتایا کہ یہ دیناروں سے بھری ہوئی ہے، اور خود ایک طویل مدت تک وہ کہیں چلا گیا۔ جب امانت رکھوانے والا شخص طویل عرصہ تک اس اعلیٰ افسر کے پاس نہیں آیا تو اس نے ایک چال چلی، یعنی کہ اس کے دل میں چور آ گیا، اور اس نے سوچا کہ میں اس کو پلٹ دوں یا اس کا پیسہ لوٹ لوں۔ اس نے کیا کیا، اس نے تھیلی کے نچلے حصے سے نہایت احتیاط کے ساتھ ڈوری کاٹی اور اس کے اندر سے سارے دینار نکال کر اس کی جگہ درہم رکھ دیے، یعنی کہ جس طرح کپڑا سلا ہوا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ادھیڑ کے اس کے اندر چیز نکال کے دوبارہ اس طرح سی دی، اس طرح اس نے کیا، اور اس نے تھیلی کو اسی طرح ہی سی دیا جیسے وہ پہلے تھی۔ اب صاحب مال جو تھا جس نے امانت رکھوائی تھی وہ 15 سال کے بعد دوبارہ سے اس اعلیٰ افسر کے پاس آیا اور اس نے وہ والی تھیلی طلب کی جس نے بطور امانت اس کے پاس رکھوائی تھی۔ اب افسر نے کیا کیا، اس کی تھیلی نکالی اور وہ اسی طرح سر بہ مہر تھی، یعنی کہ اس پر اوپر جو مہر تھی وہ اسی طرح لگی ہوئی تھی۔ اس نے اصل میں نیچے سے ادھیڑا تھا، اوپر سے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، تو اس نے اسی طرح اس کو پکڑا دی۔ وہ جو آدمی تھا جس نے امانت رکھوائی تھی اس نے اپنی امانت کو پکڑا اور اس تھیلی کو کھولا، اور کھول کر جب اس نے دیکھا تو اس نے دینار کی بجائے درہم تھے۔ دینار اور درہم کا فرق اس طرح سے آپ لگا سکتے ہیں جیسے ڈالرز کی جگہ پاکستانی روپیز رکھ دیے جائیں، یعنی کہ بہت کم دولت رکھ دی جائے۔ تو جناب وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوا اور بولا کہ یہ تھیلی میری نہیں ہے، میری تھیلی میں دینار تھے جبکہ اس کے اندر تو درہم ہے، اور مجھے اپنی دیناروں والی تھیلی چاہیے۔ جو آفیسر تھا اس نے کہا کہ بھائی غور سے دیکھو، تھیلی وہی ہے جو تم نے میرے پاس رکھوائی تھی، تم اس کا ثبوت یہ دے سکتے ہو یہ ابھی تک سربند ہے اور یہی تمہاری جو تھیلی ہے، میں نے تمہیں کوئی بھی دھوکہ نہیں دیا۔ تو جناب جب اس نے کہا کہ نہیں آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، لڑائی بڑھتی گئی اور بڑھتے بڑھتے یہ بات قاضی تک چلی گئی، پہلے بات امیر کے پاس گئی۔ اس وقت کے امیر جو تھے انہوں نے کیا کیا، اس مقدمے کو قاضی ایاس بن معاویہ کے پاس بھیج دیا۔ اب قاضی ایاس تھے انہوں نے کیا کیا، جس کا مال تھا اس سے کہا کہ آپ اپنا مقدمہ جو ہے وہ بیان کریں، جیسے آج کل لائرز بیان کرتے ہیں۔ اس ٹائم پہ یہ ہوتا تھا کہ جس کا کیس ہوتا تھا وہ خود اپنی بات کو بیان کرتا تھا۔ تو صاحب مال نے جس نے امانت رکھوائی تھی اس نے کہا کہ میں نے اس عہدیدار کے پاس، اس آفیسر کے پاس دیناروں والی تھیلی بطور امانت رکھوائی تھی، مگر اب اس شخص نے کیا کیا ہے کہ اس نے درہم کی جگہ یہاں پہ درہم رکھوا دی ہیں، یعنی کہ میرا مال جو ہے وہ بدل دیا ہے۔ تو انہوں نے جب کہا، انہوں نے دونوں سے ایک سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کتنا عرصہ پہلے یہ تھیلی رکھوائی تھی۔ تو جو امانت رکھوانے والا شخص تھا اس نے کہا کہ 15 سال پہلے۔ اب قاضی ایاس عہدیدار کی طرف متوجہ ہوئے اور اس آفیسر سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آفیسر نے کہا کہ اس کی تھیلی سر بہ مہر رکھی تھی، یعنی کہ جس طرح سیل بند کی ہوتی ہے اسی طرح، اور یہ اسی طرح موجود ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ یہ بتائیں یہ کتنے سال پہلے رکھی گئی تھی؟ تو قاضی نے جو آفیسر تھا اس نے کہا کہ 15 سال پہلے۔ اب قاضی ایاس نے خادموں کو حکم دیا کہ اس کا تھیلی کا جو بندھن ہے وہ کھول کر اس کے درہم بکھیر دیے جائیں۔ خادموں نے حکم کی تکمیل کی اور تھیلی کے سارے درہم بکھیر دیے۔ بکھرے ہوئے درہم میں سے کچھ 10 سال پرانے سکے تھے، کچھ 5 سال پرانے تھے، کچھ اس سے آگے پیچھے سالوں کے سکے تھے۔ قاضی ایاس نے آفیسر سے کہا کہ تم نے اقرار کیا ہے کہ یہ جو تھیلی ہے یہ تمہارے پاس 15 سال پہلے تھی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر 15 سال پہلے کے ہی پرانے سکے ہونے چاہیے تھے، اور جبکہ اب اس تھیلی کے اندر جو مدت ہے وہ چینج ہے، 10 سال کے سکے بھی موجود ہیں، 5 سال کے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو بدلا ہے۔ اب جناب مقدمہ جو ہے وہ
کھل کر سامنے آ گیا اور جو مجرم تھا اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، اور ساری بات اتنی سی معمولی سی ایک ہنٹ کی وجہ سے کھل کر سامنے آ گئی۔ اس دور کی سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ اس وقت عدالت میں اگر کوئی مقدمہ جاتا تھا تو ایک تو ججز بہت ذہین ہوا کرتے تھے، بغیر کسی اتنی زیادہ اسٹرانگ سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، اور نہ ہی اتنے ریسورسز تھے، نہ ہی جاسوسی کے کوئی آلات موجود تھے، لیکن وہ پھر بھی اپنی ذہانت سے ایک دن میں جو مقدمہ تھا اس کو خارج کر دیا کرتے تھے۔ اور آج کل کی عدالت میں اگر آپ چلے جائیں تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کا سرمایہ بھی گیا، اور آپ کی زندگی بھی گئی، اور آپ کا وقت بھی گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله